ہم مکالمے کو ترویج دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کوئی دنیا کا مذہب بھی دوسرے انسانوں سے، دوسرے مذاہب کے انسانوں سے نفرت کرنا نہیں سکھا. یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ہمارا جو شعبہ ہے. ایک ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور ایک ہے بین المسالک ہم آہنگی. مباحثے میں صرف جیتنے کی کوشش اور ہرانے کی کوشش ہوتی ہے، خود کے جیتنے کی، دوسرے کو ہرانا اور نیچے دکھانا. جو توہین مذہب کرتے ہیں انہیں پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، لبرٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میزبان منور بٹی. ناظرین، ملک پاکستان میں ہر مکتبہ فکر و مذاہب کے لوگ رہتے آئے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں ملک دشمنوں کی طرف سے پاکستان پر ایک فرقہ واریت کی جنگ مسلط کی گئی، جس کو افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر ختم کیا. اس جنگ کو ختم کرنے میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی بھرپور کردار رہا. قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی سید محمود غزنوی صاحب موجود ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام بٹی صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی یہ کیا ہے، اس کا وجود کب ہوا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد تو اللہ کے پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب رکھ دی جب آپ نے نجران سے آئے ہوئے مسیحی وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا بھی اور ان کو اس وقت عبادت کی اجازت بھی دی. اور اس طرح آپ نے یہ بتایا کہ دوسرے مذاہب کا اسلام میں بہت احترام ہے. اسلام ایک دین برحق ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرنا سکھاتا ہے. امام حسن علیہ السلام جو نواسہ رسول تھے، شہزادہ امن تھے اور سردار نوجوانان جنت ہیں، بے شک اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں ہیں اور ان پر سلامتی نازل فرمائے. آپ نے بھی اپنے طرز عمل سے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی اور بڑی قربانی اور رواداری کے جذبے کے تحت کروائی. وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور پاکستان میں امن کے لیے قومی امن کمیٹی کے علاوہ بھی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کچھ NGOs کام کر رہی ہیں. ہم خصوصاً حکومتی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. ہم مکالمے کو ترویج دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے عبادات، جی کہ ہر مذہب میں مختلف سیٹ آف پریئرز ہیں، عبادت کے مختلف ورشپنگ کے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے نزدیک جا رہا ہے. اور اس کے بعد لوگ مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں تو مختلف طریقہ عبادت کو اختیار کرتے ہیں. ایک اور چیز جو انسانوں کے مذاہب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے کام آنا. مذہب نہیں سکھاتا دوجوں سے بیر رکھنا. کوئی دنیا کا مذہب بھی دوسرے انسانوں سے، دوسرے مذاہب کے انسانوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا. بالکل ایسے. خصوصاً اسلام تو ایک عورت جس کے پہ دوزخ واجب ہو گئی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو صرف ایک مرتبہ پانی پلایا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنی اس بے جان مخلوق کو، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنتی ہونے کا درجہ دی. بالکل. آقا کریم کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے. اچھا، اسلام بھی امن کا درس دیتا ہے اور جو باقی مذاہب کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی امن کا ہی درس دیتے ہیں. جی. پھر یہ اختلافات، یہ اختلاف تو ٹھیک ہے، اگر علمی اختلاف ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شدت پسندی، انتہا پسندی ہر مذہب میں اگر دیکھا جائے کچھ لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے بات کی مکالمے کی. جی. مکالمے میں اور مباحثے میں کیا فرق ہے؟ اسلام کا طریقہ کار، قرآن مجید کا اسلوب مکالمہ ہے. اللہ مالک کائنات ہے، وہ چاہتا تو صرف حکم دیتا آپ ایسا کریں، آپ ایسا نہ کریں آپ. لیکن
اللہ پاک غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. کہتے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم اس چیز پر غور کیوں نہیں کرتے, تم کائنات کی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے. یعنی غیر مسلموں کو بھی مکالمے کی ایک دعوت ہے. پھر کہا کہ اہل کتاب آؤ ان باتوں پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں مشترک ہیں. تو اس طرح اسلام مکالمے کی دعوت دیتا ہے, مشترکات پہ بات کرنے کی. یعنی انسانوں میں اختلاف کو اسلام پسند نہیں کرتا. جی جی. فرقے ہیں, خود اسلام کے اندر بھی فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے فرق ہونا. تو اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ہمارا جو شعبہ ہے. ایک ہے بین المذاہب ہم آہنگی یعنی انٹرفیتھ ہارمونی, اور ایک ہے بین المسالک ہم آہنگی انٹرافیتھ ہارمونی. اچھا, اب یہاں پر ہارمونی سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں کے مذہب میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بین المذاہب یا بین المسالک ہم آہنگی کا ایک اصول ہے کہ آپ ہم آہنگ ہو جائیں مشترکات پہ. یعنی اس پر سبھی یقین رکھتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلانا جی جی ایک نیک عمل ہے. جی جی. کہیں پر پانی کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا, لنگروں کے انتظام کرنا, غریب کی مدد کرنا, ضرورت مند کی مدد کرنا, ظالم کے مقابلے پر اکٹھے جمع ہو کے ظالم کو ظلم سے روکنا, مظلوم کی مدد کرنا, یہ سارے جو کام ہیں اس پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی جی. اور جو ہمارے اختلافات ہیں اس میں ہم مکالمے کی دعوت دیتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مکالمے میں اور مباحثے میں کیا فرق ہے. مباحثہ یہ ہوتا ہے جب ایک شخص سوچ لیتا ہے کہ میں درست ہوں اور میں ہی درست ہوں اور سامنے والا غلط ہے. اب ہر شخص اپنی جگہ پر جب صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے, خود کو جنتی اور باقی سب کو جہنمی سمجھتا ہے, چلے اپنے آپ کو جنتی سمجھ لے لیکن ڈر کے رہنا چاہیے, لیکن دوسرے کو جہنمی نہیں, لیکن دوسروں کو جہنمی سمجھنا. اس سوچ کے ساتھ مباحثے میں اپنی جیت کے شوق میں لوگ مباحثہ کرتے ہیں. میں درست ہوں اور باقی سب لوگ غلط ہیں, اور دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ اپنے نظریے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرنا, اور مسلمانوں کے اندر ہی ایک دوسرے کو کافر کہنا. جی جی. اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی برے الفاظ کا استعمال. اچھا, لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا, مطلب معذرت نہیں, ایسا رک نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کمی آئی ہے. اس میں میں اکیلا ہی نہیں اس کا کریڈٹ لیتا. جی جی. بہت سے لوگ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کام کر رہے ہیں, علامہ طاہر اشرفی صاحب کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر جاوید ولیم کام کر رہے ہیں, مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب ہیں, علامہ زبیر عابد صاحب ہیں, میرے بڑے پیارے دوست اور بہت ہی متحرک بندے جناب مولانا عاصم مخدوم صاحب ہیں, مفتی عاشق حسین صاحب ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے, بڑی کوششیں ہیں, بڑی خدمات ہیں, علامہ اصغر عارف چشتی صاحب ہیں, اور دیگر میں کتنے نام لوں, بے شمار لوگ ہیں. جتنے میں نے نام لیے یہ تمام صاحبان اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, یہ خود تنظیمیں ہیں. یہ ایک نام نہیں ہے جو میں نے نام لیے, یہ خود تنظیم کا درجہ رکھتے ہیں, اور یہ سب سے ہم آپس میں موافق ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ جن کا میں نام نہیں لے سکا, بہت سے لوگ ہیں, گنتے جائیں. ڈاکٹر منوہر چاند جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے, وہ ہندو لیڈر تھے. اس کے علاوہ چنن صاحب ماشاءاللہ وہ بہت کام کرتے ہیں. ڈاکٹر مجید ایبل صاحب ہیں. نان مسلمز میں بھی مسلمز میں بھی بہت لوگ ہیں. اس وقت یہ میرا چھوٹا بھائی پیارے بیٹوں جیسا ملک فرید ہے, وہ بڑی بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے. چودھری شہباز آرائی صاحب ہیں, بڑی کوشش کاوشیں وہ کرتے ہیں. ریجنل لیول پہ, صوبائی لیول پہ, قومی لیول پہ, اور دوسرے ممالک سے. خصوصی بات یہ ہے. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ مباحثے میں صرف جیتنے کی کوشش اور ہرانے کی کوشش ہوتی ہے, خود کے جیتنے کی, دوسرے کو ہرانا اور نیچے دکھانا. تو جو مباحثہ ہے وہ ہمیشہ مجادلوں میں یعنی لڑائی جھگڑوں میں, اور پھر بعد میں مقاتلوں میں, نہیں قتل و غارت میں. پہلے لوگ بحث کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ چیختے ہیں, سامنے والے کو غلط کہتے ہیں, اس کی توہین کی کوشش کرتے ہیں, پھر دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں ان کو ایک مذہبی دشمنی کے طور پر بدل دیا جاتا ہے, بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں, اور سیدھے سادھے لوگ فوری طور پہ. اسی لیے تو قرآن مجید نے تو ہر بات کی وضاحت کر دی. قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تو پہلے تصدیق کر لو, اور سامنے والے کا موقف بھی. بعض اوقات ہم بات سنتے ہیں, ابھی دوسرے نے بات مکمل نہیں کی, ہم اس کی اپنی تعبیر کر لیتے ہیں, اس کے اپنے معنی نکال لیتے ہیں. ابھی کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ مکمل کر کے کوئی بات کہہ رہا ہو, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک مسلم لڑکا پشاور میں وہ شہید کر دیا گیا, اب مارنے والے بھی جو ہیں وہ غازی بن گئے سارے. پتہ نہیں اس سے بات نہیں پوچھی گئی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. میں کسی کے موقف کی حمایت بھی تب تک نہیں کرتا جب تک میں اس کو سن نہ لوں. اس طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رویوں میں جو یہ شدت پسندی ہے نا, جی کہ دوسرے کا موقف ہی نہیں سنا مکمل. جی ایسے ہی ہے. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں جیسے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے آئے دن, حضور پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں نعوذ باللہ, تو یہ چیز کافروں میں بھی یہ بہت بڑی جہالت, ہاں ان میں بھی نظر آئی ہے, بڑی جہالت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو توہین مذہب کرتے ہیں انہیں پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے. اب کوئی اگر اس کی غلط تعبیر نہ کرے تو میں کہوں گا ایتھسٹ بھی ہمارے بھائی ہیں, دہریے, جو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے. اب بھائی کیوں نہیں کہوں گا, بھائی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی آدم کی اولاد ہے جس کی میں اولاد ہوں. ایک درجے میں وہ میرے بہن بھائی ہیں, بھٹک گئے ہیں, مسلمان گھرانوں سے ہیں یا مسیحی گھرانوں سے ہیں یا ہندو گھرانوں سے ہیں, مذہب چھوڑ دیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ درجے میں ہم مذہبی رہنما بھی ذمہ دار ہیں. شاید ہمارے بہت زیادہ اختلافات دیکھ کر وہ لوگ مذہب سے دور ہو گئے, یا بعض اوقات گناہوں کی خوبصورتی نے انہیں جو ہے وہ مذہب سے دور کر دیا. گناہ بھی جو بندہ کرتا جائے پھر وہ بھی مذہب بیزار ہو جاتا ہے, وہ بھی ان کے پاس ایک بہانہ ہو جاتا ہے. خیر مولوی لڑتے ہیں کہ مولوی لڑتے ہیں, مولوی تو محبت سے بھی بہت رہتے ہیں. ہم سارے لوگ مل جل کے اتنی محبت سے رہتے ہیں, پہ جمع ہوتے ہیں. ہاں جی, گناہوں کی لذت بھی جو ہے وہ مذہب سے دور کر دیتی ہے. یہ اس والے سے بتائیے گا کہ بین المذہب ہم آگی کیا یہ پاکستان تک محدود ہے یا پاکستان سے باہر بھی یہ کام کر؟ نہیں, الحمدللہ باہر دنیا میں علیحدہ بھی کام ہو رہا تھا, لیکن ہم نے جو ہماری تنظیم سازی ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی شروع کی ہے, اور ہمارے وفود بھی پہلے باہر گئے ہیں, اور اب بھی انشاءاللہ ایک وفداً قریب ایک بین الاقوامی دورے پہ جانے والا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم مسلسل انٹرنیٹ سے مستفید ہوتے ہوئے ہم دوسرے ممالک میں لوگوں سے رابطے میں ہیں, اور میرے لیکچرز بھی اور دوسرے علماء کے لیکچرز بھی باہر پہنچتے ہیں اپنے پاکستان کے لوگوں کو بھی, اور دوسرے زبانیں بولنے والے لوگ بھی, ان سے بھی ہم مسلسل رابطے میں ہیں. یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا تحمل یا برداشت, میں تو ان لفظوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ہمیں مذہب میں دوسروں کے لیے تحمل یا برداشت کیوں کرنا ہے؟ یعنی اگر کوئی کچھ اور مذہب میں ہے تو مجھے اس پہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس پہ اینگری کیوں ہوں. اینگر کو کنٹرول کرنے کا نام ہے نا ٹالرنس. ہم ٹالریٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ایکسیپٹنس کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ہم قبول کیوں نہیں کرتے کہ یہ کسی اور مذہب کو مانتا ہے, یہ اس میں بلیف کرتا ہے, اس کے اپنے عبادات کے طریقے ہیں. ہاں, اگر کوئی بھی مذہب اپنی طرف بلانا چاہتا ہے مکالمے سے کام لے. اب قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلا دینے سے کوئی شخص اسلام کو تھوڑی چھوڑ دے گا, بلکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی. اگر آپ کسی بھلا مٹے ہیں کئی جبر اور تشدد سے, وہ فلسفے کے جلا دے گئے دماغوں کو, کبھی بھی کسی اگر آپ نظریے کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو وہ اور پنپے گا, وہ اور فلورش ہوگا, وہ اور پھیلے گا. کبھی بھی جبر, تشدد, لڑائی کے ساتھ کسی عقیدے کو, کسی نظریے کو دبایا نہیں جا سکتا. جی غزنوی صاحب, بہت بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے. جی ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.